اور سنیے شیخ ربیع ابن ہادی ابن عمیر المدخلی جو امام ہیں اہل حدیثوں کے اس وقت، اللہ ان کی عمر کو لمبی کرے، اللہ ان کی عمر کو لمبی کرے۔ کچھ لوگوں کا جو ہے، کچھ لوگوں کی راہ جو ہے، کچھ روح کی روح ان کے حلق کو آنے لگتی ہے شیخ ربیع کا نام سنتے ہیں۔ یہ ایسا بندہ ہے، یہ ایسا شخص ہے، واللہ بدعت دنیا کے کسی کونے میں پنپتی ہے تو یہ شخص جو ہے فوراً اس پر رد کرتا ہے اور امت مسلمہ کے لیے وعدے کرتا ہے کہ بدعت کا راستہ ہے۔ میں نے ملاقات کی ہے شیخ سے مکہ میں، اللہ رب العزت ان کے لمبی عمر کرے، سبحان اللہ، بڑی لمبی عمر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ جب میں مدینہ میں پڑھتا تھا تو اس وقت شیخ کی صحت جو ہے کیا نام ایسی تھی کہ اب شیخ زیادہ دن نہیں رہیں گے، چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آج مجھے مدینہ سے آئے ہوئے 24-25 سال ہو گئے اور الحمدللہ آج بھی شیخ ہیں، آج بھی توجیہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، اگر رابطہ رکھنا ہو اور اگر کلپ سننا ہو، کتابیں پڑھنی ہوں، شیخ کی کتاب ہے، شاید اس کا اردو میں ترجمہ ہوا کہ نہیں ہوا لیکن ہونا چاہیے، اہل الحدیث ہم الطائفۃ المنصورہ، عربی زبان میں کتاب ہے، اہل الحدیث ہم الطائفۃ المنصورہ، اہل حدیث ہی تو طائفہ منصورہ ہے۔ انہی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کی کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اور پریکٹیکل دیکھ لیجئے دنیا میں کتنی مخالفت، ارے اپنے مخالفت کرتے، اپنے مخالفت کرتے، اہل حدیثیت کو پروموٹ کر رہے ہو، ان کو پھیلا رہے ہو، تو اہل حدیث کو نہیں پھیلائیں گے تو کیا بدعت کو پھیلائیں گے؟ کیا شرک کو پھیلائیں گے؟ اہل حدیثیت کو پھیلاتے ہیں، اہل حدیثیت کے داعی ہیں، اہل حدیثیت کے مبلغ ہیں، اور ہمیں شرف محسوس ہوتی ہے، عزت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اہل حدیث بنایا ہے، اہل بدعت نہیں بنایا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ دولت اور مال اور پراپرٹی اور جائیداد ایک سائڈ میں رکھ دو میرے بھائیوں، رب العزت نے جو دولت دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اس دولت کو سنبھال کر کے رکھو۔ شیخ کہتے ہیں، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اپنی کتاب میں اہل الحدیث الطائفۃ المنصورہ، میرے پاس وہ کتاب ہے اور لائبریری میں رہتی ہے، کہتے ہیں لم يخالفهم في ذلك احد من ائمة الاسلام والفقه والحديث ولا يخالفهم الا من لا يعتد بقوله من اهل البدع۔ یعنی یہ سب جو میں نے بھی نام لیا نا وفات، تاریخ وفات کے ساتھ، کرے کہ ان لوگوں نے اس کی تفسیر اہل حدیث سے کی ہے کہ اہل حدیث مراد ہے، اور ان کی کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی امام نے نہیں مخالفت کی، کسی عالم نے نہیں مخالفت کی، یعنی سب نے ان کے قول کو لیا، اور بدعتیوں کے علاوہ جن کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان کی کسی نے مخالفت نہیں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، کتاب کو پڑھو اور سمجھو۔ دیکھیں شیخ ربیع المدخلی جو ہیں وہ سلفی عالم ہیں، وہ ردود میں کافی آگے ہیں، ہر چیز جو کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو رد کرنے میں بہت تیز ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے جو بعض علماء ہیں سعودیہ کے، اگر ان کے منہج میں بھی کہیں خرابی آتی ہے، اخوانی جو علماء ہیں ان کی بھی وہ کلاس اچھی لیتے ہیں، ان کے خلاف بھی کتابیں لکھتے ہیں، ان کے ردود ہیں، ان کی کتابیں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو دلائل کا اندازہ ہوگا کہ ان کے دلائل کتاب و سنت کے ارد گرد پھرتے ہیں، اور وہ کتاب و سنت کو تمام علماء کے اقوال سے برتر سمجھتے ہیں۔ شیخ ربیع بہت بڑے عالم ہیں، اچھے ہیں، رہی بات بہت سے لوگوں کو نہیں پسند ہے کیونکہ وہ لوگ جماعت اسلامی کے ہیں، وہ لوگ اخوانی ذہن کے ہوتے ہیں، تو اب شیخ ربیع نے سب کا بنیاد توڑی ہے، اس وجہ سے سید قطب وغیرہ کے بارے میں لکھا ہے سب۔ تو یہ لوگ اصل اہل حدیث نہیں ہیں، خالی اپنے کو بنے ہیں، یا تو اپنے اہل حدیث ظاہر کر کے اور اپنا مسلک پھیلانا چاہتے ہیں علماء سے دور کر کے لوگوں کو، بہت سے ایسے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ شیخ آپ سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ بات لوگوں کو بتا سکتا ہوں، آپ نے جو بات بتائی ہے؟ آپ اپنی طرف سے، جو ہم نے کوئی نئی بات نہیں بتائی ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ مدخلی کیوں کہتے ہیں، کیا وہ بدعتی ہیں، کیا وہ جماعت تبلیغی کے ہیں، کیا وہ اخوانی ہیں، کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں، تب ظاہر ہوگا۔ ان سے پوچھئے کہ ہم آپ کی بات سنتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں ایک طالب علم کے حیثیت سے، اپنی طرف سے آپ پوچھئے۔ اور اگر مطلب یہ کہیے کہ تم لوگوں سے پوچھا جائے، پوچھئے آپ کیوں مدخلی ان کو کہا جاتا ہے، نہیں جانتے ہیں، تقلید کہے، آپ ان سے کہیں تقلید نہ کرو، صحیح بات بتاؤ کیا وجہ ہے، تو خود وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ یا تو جماعت اسلامی کے ہوں گے، مولانا مودودی پر تو انہوں نے لکھا ہے اچھی طرح، تو یہ سب چیزیں ہیں۔
جی جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر شیخ، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو اور عافیت دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس دور میں بھی ایسے علماء کرام ہیں جو سلف کے عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، اور سلف کے منہج کو پھیلاتے ہیں تحریروں میں، اپنے دروس میں، اپنے محاورات میں، اور باطل کا رد کرتے ہیں۔ انہی علماء میں سے جو سلفی علماء کرام ہیں جنہوں نے حق کی طرف دعوت دی ہے اور باطل کا زبردست رد کیا ہے، ان میں ایک بہت بڑے موجودہ دور کے عالم ہیں شیخ فضیلۃ الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، جو مدینہ کے تھے اور جامعہ اسلامیہ میں بحیثیت مدرس انہوں نے کافی سال خدمات انجام دیں۔ اب وہ مکہ مکرمہ میں ہیں، وہاں ان کے دروس ہوتے ہیں۔ تو یہ فضیلۃ الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح منہج، جو سلف صالحین کا منہج ہے، یہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور جو باطل منہج جیسے کہ اخوانی منہج ہے یا جو ہے تکفیری منہج ہے، اس قسم کے جو باطل مناہج ہیں، اس کا زبردست رد انہوں نے کتابی شکل میں کیا ہے۔ ان کی ماشاءاللہ کافی مؤلفات مصنفات ہیں جس میں انہوں نے جو ہے سلف کے منہج کو واضح کیا، اور اخوانی یا غلط جو مناہج تھے جو سلف کے سے ہٹ کر تھے، اس کا انہوں نے زبردست رد کیا۔ تو اب جو بھی آج کے دور میں سلف کے منہج کی بات کرتا ہے یا جو ہے باطل کا رد کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط منہج ہے، یہ سلف کے منہج سے ہٹ کر ہے، یہ باطل لوگوں کا جیسے کہ اخوان کا منہج ہے وغیرہ، یا خوارج کا منہج ہے، تکفیری منہج ہے، تو اس کو مدخلی بولتے ہیں۔ جبکہ ہم جب غور کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو مدخلی ہے یہ قبیلے کا نام ہے۔ شیخ جو ہے فضیلۃ الشیخ ربیع بن، اللہ تعالیٰ ان کو عمر و دراز فرمائے، صحت و تندرستی دے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو شیخ ہیں ان کے بارے میں علماء کرام نے یہ بات بیان کی ہے کہ موجودہ دور میں لواء الجرح والتعدیل، کہ وہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے بڑی خدمات کی ہیں الحمدللہ منہج کی وضاحت کرنے میں۔ تو ان کا مکمل نام کیا ہے؟ ربیع ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہادی ہے، اور ان کے قبیلے کا نام المدخلی ہے۔ مدخلی ایک قبیلہ ہے، جیسے مدخلی ہے، یا عرب میں بہت سارے قبیلے پائے جاتے ہیں، الزہرانی ہے، الشمرانی ہے، الغامدی ہے، فلان فلان ہے، بہت سارے قبیلے ہیں۔ تو قبیلے کا نام ہے یہ مدخلی، جس سے اس عالم دین کا تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر علماء بھی، جیسے شیخ محمد بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، شیخ زید المدخلی حفظہ اللہ، خود شیخ ربیع بن ہادی کے بیٹے جو ہمارے استاد تھے شیخ محمد بن ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، یہ سب جو ہے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو علماء کرام ہیں، جو سلفی علماء ہیں، جو دنیا میں جو ہے دعوت پھیلا رہے ہیں اور صحیح منہج کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور جیسے ہی کوئی باطل منہج آتا ہے تو اس کا زبردست رد یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی طرف نسبت کر کے ہر اس آدمی کو کہنا جو حق منہج پیش کرتا ہے کتاب و سنت کو سمجھنے میں اور باطل منہج کا رد کرتا ہے، تو اس کو یہ کہنا کہ یہ مدخلی ہے، یہ سراسر الزام ہے، یہ تہمت ہے۔ مدخلی کیا ہے؟ مدخلی کیا فرقہ ہے؟ یہ کیا مدخلی جو ہے سلفی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلفیوں میں ایک نیا فرقہ آیا ہے اور اس کا نام مدخلی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ غلط ہے۔ مدخلی قبیلے کا نام ہے جس کی طرف نسبت ہے ان علماء کرام کی، جیسے جو ہے بہت سارے ہندوستان میں بھی علماء کرام ہیں، ان کی نسبت ہوتی ہے فلاں خاندان سے اس عالم کا تعلق تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک فرقہ ہے، وہ صرف تعارف کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے لتعارفوا، تاکہ پہچانو یہ فلاں قبیلے کے، یہ فلاں قبیلے کے، بس صرف تعارف اس کا مقصد ہے، اور یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے مدخلی۔ اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ یہ سلفی لوگ ہیں، مدخلی جتنے ہیں سلفی ہیں۔ مدخلی بولنا ہی غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک خاندان کا نام ہے جس سے اس عالم کا تعلق ہے۔ اصل مسئلہ ہم جب چیک کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے، جب سے اللہ کے فضل و کرم سے فضیلۃ الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی نے دعوت کا کام شروع کیا، سلفی نہج پر دعوت کا کام کیا اور کتابیں لکھنے شروع ہوئے، تو جو اہل باطل ہیں، جو غلط منہج کے جیسے اخوانی وغیرہ، ان کو بہت تکلیف ہوئی اس سے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ ذات پر حملہ کیا لوگوں کے، اور جو شیخ ربیع کی بات کرتے ہیں یا ان کا نام لیتے ہیں یا وہ جو رد کرتے ہیں اس کو جو ہے پیش کرتے ہیں ہمارے نوجوان، تو فوراً ان کو نسبت کر دیے ان کی قبیلے کی طرف اور کہہ دیا کہ یہ مدخلی ہیں یا مداخلہ۔ اس طریقے سے سوشل نیٹ ورک پر اس کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مدخلی کوئی فرقہ نہیں ہے، مدخلی کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ ایک عالم کی نسبت قبیلے کی طرف ہے، اور وہ سلفی عالم ہے،
علماء کرام نے ان کی تعریف کی ہے، حتیٰ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی. تو وہ ایک اچھے عالم ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں سلف کے منہج پر اور دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں. لہٰذا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس قسم کی باتیں کرنا یہ سراسر الزام ہے، یہ سراسر تہمت ہے، یہ سلفیوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے. لہٰذا میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسے فتنوں کا شکار نہ ہو، ایسی نئی نئی چیزیں، نئی نئی نسبتیں جو کی جاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور سلف کے منہج پر قائم رہیں. علماء کا احترام واجب ہے. شیخ ربیع بھی علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کا بھی ادب اور احترام، اور سلفی عالم ہے الحمدللہ، ان کا ادب، تمام سلفی علماء کا ادب اور احترام یہ ہم پر واجب ہے. لہٰذا ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنی چاہیے اور تہمتیں اور الزام لگانا اس سے ڈرنا چاہیے. کل قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا. جزاک اللہ خیر شیخ. ناظرین، جیسے کہ شیخ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو منہج سے نفرت رکھتے ہیں، اہل سنہ سے نفرت رکھتے ہیں، ان لوگوں نے اس نام کو یا اس لفظ کو مدخلی جو ہے اس کو انہوں نے کافی اچھالا ہے سوشل میڈیا میں اور سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس پہ. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں ناظرین کہ وہ لوگ جو رافضیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اہل سنہ سے نفرت رکھتے ہیں، ایسے لوگ اس چیز کو بہت پھیلا رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے نوجوان شیخ ربیع کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں ربائی المدخلی، یعنی کہ ان کو ربائی کہا جاتا ہے. ربائی جو یہودیوں کے عالم ہوتے ہیں، استغفر اللہ. تو شیخ ربیع جو اہل سنہ کے پائے کے عالم ہیں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو ہم ربائی کہتے ہیں اور میڈ خالی استغفر اللہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کل قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھ لے کہ بتاؤ ان پر جو الزام لگایا تم نے یہ صحیح ہے، تو اگر ہم اس کا جواب نہیں دے پائے تو ہم اللہ کے سامنے گنہگار بن کے ٹھہریں گے. اور ناظرین، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ فکر یا یہ فتنہ آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں ان سے یہ ویڈیو آپ شیئر کریے اور ان سے یہ کہیے کہ علماء سے رجوع ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.